بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ تو رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے حوالے سے آج میں جو ریسیپی بنا رہی ہوں وہ ہے اورنج ڈرنک، اور یہ ڈرنک اتنا مزیدار اور وٹامن سی سے بھرپور ہے۔ تو آج کل جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ سیزن جا رہا ہے یہ مالٹوں کا، تو جتنا بھی ہو سکتا ہے نا تو آپ ان کو فریز کر سکتے ہیں، جیسے جس طریقے سے میں کر رہی ہوں نا، اگر اس طریقے سے آپ ان کو فریز کر لیتے ہیں تو یقین مانے پوری گرمیوں کا سیزن جو ہے نا آپ کو کسی بھی وٹامن سی کا جو ہوتی ہیں نا وہ ٹیبلٹس وغیرہ وہ پینے کی یا کوئی بھی چیز کھانے کی جو ہے نا وہ ضرورت نہیں پڑے گی۔ مطلب اتنا انرجی فل یہ ڈرنک ہے اور وٹامن سی سے بھرپور۔ تو یہ کہ آپ پورے سال آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، سردیاں کیا گرمیوں میں بھی آپ اگر اس طریقے سے ان کو فریز کر کے تو آپ اگر ان کو بناتی ہیں ڈرنک تو اتنا یہ ہوتا ہے اچھا فریش بالکل، کہ کوئی بھی نہیں یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ سیزن آؤٹ آف سیزن میں بنایا ہوا یہ ڈرنک ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے میں نے لیے ہیں مالٹے، اور آپ کسی بھی بنا سکتے ہیں، موسمی کا بنا لیں، مالٹے فروٹر وغیرہ جس کا بھی بنانا چاہے آپ ان کو اسی طریقے سے جیسے میں کر رہی ہوں فریز، اس طریقے سے اگر آپ بنا کے رکھ لیتی ہیں، اور جب بھی آپ نے بنانا ہے اس کا ایک پیکٹ نکال کے تو آپ نے اس کو پھر کیا کرنا ہے تو یہ دیکھتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں سب سے پہلے میں نے لیے ہیں مالٹوں کو میں نے نمک لگا کر اچھی طرح مل کے ان کو اچھی طرح میں نے دھو لیا ہے تاکہ وہ چٹے گورے سے نیچے سے نکل آئے۔ اور لیمبو کو بھی ہم ایسے ہی پہلے اچھی طرح نمک لگائیں گے اور پھر ان کو مل کے اچھی طرح ان کا اسکرب کر کے تو ان کو بھی اچھی طرح دھو لیں گے تاکہ یہ فریش ہو جائیں ذرا سونے سے۔ تو یہ دیکھیں اب یہ ہم لیں گے میں نے مالٹے، اور ان کو بڑا نہ آپ نے زیادہ موٹا کاٹنا ہے اور نہ ہی آپ نے ان کو زیادہ باریک کاٹنا ہے۔ تو ان کے بڑے پیارے سے اچھا ان کے شروع سے یہ دیکھیں، یہ سٹارٹ سے اس کا یہ جو ایک پیس کٹ کر کے ہم اس کو علیحدہ کر دیں گے، یہ نہیں ہم ڈالیں گے، اور اس کا اینڈ سے جو ہے نا وہ سلائس ہم نہیں ڈالیں گے۔ تو درمیان میں سے جو بھی ہے نا وہ ہم اس کو ہم سیو کریں گے۔ تو یہ دیکھیں دونوں سائڈ سے میں نے اس طرح کٹ کر کے اس کو میں نے سائڈ پہ کر دیا، یہ ہم نہیں ڈالیں گے۔ تو اب یہ جو میں نے نائف لی ہے نا اس سے مجھے تھوڑی سی دقت ہو رہی ہے، تو اس کے لیے میں نے آگے چل کے دوسری والی لی تھی، اس سے بہت ہی آسانی سے کٹ جاتا ہے۔ تو اگر آپ ان کو پہلے فریج میں رکھ لیتے ہیں نا فرینڈس تو یہ بہت آسانی سے کٹ جائیں گے، کیونکہ ٹھنڈے ہو کے تھوڑے ذرا یہ نا۔ تو میں اب انشاءاللہ یہ آج کل رمضان ہے تو یہ میں افطاری کے بعد جو ہے نا میں یہ کام کر رہی ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ اب یہ سیزن جانے والا ہے، تو رمضان کے ساتھ ساتھ پھر یہ کام بھی کرنے، سحری اور افطاری کا کام، اور اس کے علاوہ پھر ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہے کہ رمضان المبارک میں سارے جو ہے نا سب کاموں کے علاوہ پھر اللہ کی عبادت جو وہ کچھ باقی دنوں سے کچھ ذرا زیادہ ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ سب کی عبادات اور روزے اور عبادت جس کسی نے بھی جتنی کی ہے اللہ تعالیٰ اس کو منظور و قبول فرمائے، اور اپنی رحمت میں سب پر اپنی رحمت جو ہے نا وہ برسائے، آمین۔ تو یہ دیکھیں جس طرح میں سلائس کاٹ رہی ہوں نا یا مالٹے کے، آپ نے اسی طرح سے کاٹنے ہیں سارے۔ تو ابھی تو میں یہ میرے پاس اتنے ہی ہے، تو میں انشاءاللہ یہ کل پرسوں جا کے تو میں اور لے کے آؤں گی، اور اسی طرح میرے جب تک یہ ختم ہونے ہیں نا مالٹے تو میں اسی طرح کر کے میں زیادہ سارے لا کے تو میں فریز کرتی جاؤں گی ساتھ ساتھ، کیونکہ ابھی فریزر ویسے ہی اتنا بھرا ہوا ہے رمضان کی وجہ سے۔ تو انشاءاللہ پھر آگے جو ٹائم گزرتا جائے گا، رمضان گزرتا جائے گا، پھر فریزر بھی خالی ہوتا جائے گا، تو پھر یہ میں بنا کے رکھ لوں گی، کیونکہ اس کا بہت فائدہ ہے۔ اور اگر آپ رمضان میں اس کو بنا کے پیتے ہیں نا افطاری کے بعد تو یقین مانے آپ اتنا پھر اپنے آپ میں انرجی محسوس کرتے ہیں کہ جیسے بندہ فریش ہو جاتا ہے۔ ورنہ یہ ہوتا ہے کہ افطاری کے بعد دل نہیں کرتا، ادھر بیٹھو ادھر بیٹھو، بس بہت بندہ جو ہے نا پھر سارے دن کی ظاہر آپ کو پتہ ہے کہ بھئی ہو جاتی ہے، ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے، پانی کی کمی ہو جاتی ہے انسان میں۔ تو اگر یہ آپ پی لیتے تو آپ اتنا فریش محسوس کریں گے، آپ ایک دفعہ اس کو ٹرائی کر کے دیکھیے گا۔ تو یہ دیکھیں میں نے باقی سارے مالٹے بھی کاٹنے ہیں، تو میں نے صرف آپ کو دکھانے کے لیے 2-3 مالٹے پہلے ان کے پیس میں نے اس طرح کر کے رکھے ہیں، اور ایک لیمن جو لیمو ہے نا چھوٹے والا، نہ بڑا، اگر بڑا ہے تو آپ اس کا آدھا ڈال دیں ایک پیکٹ میں۔ تو یہ دیکھیں اب میں نے یہ 5-6 لیمو لیے ہیں، ان کو بھی میں اسی طرح کٹ کر کے رکھ لوں گی جیسے میں نے مالٹے کیے ہیں، ٹھیک ہے۔
تو یہ جو ہے نا، اگر گرمی سردی آپ یہ پیتے ہیں نا، گرمیاں یا سردیاں دونوں سیزن اگر آپ یہ پیتے ہیں نا، یہ ڈرنک بنا کے، اور کیسے بناتے ہیں یہ ڈرنک، تو یہ دیکھنے کے لیے آپ نے میری ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے، اور میری ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب آپ نے ضرور کرنا، اور پیارے پیارے ہاتھوں سے کمنٹس بھی کرنے، اور اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھنا ہے۔ تو یہ دیکھیں، میں نے یہ مالٹے بھی کاٹ لی، اور ان کے جو دیکھیں جو ان کے اندر جو سیڈ تھے نا، وہ بھی میں نے یہ نائف کے ساتھ نکال لی، اور یہ آپ نے دیکھا ہے کہ میں نے دوسری نائف لی ہے، اس سے بڑی آسانی سے کٹ جاتا ہے۔ یہ دوسری پھل کاٹنے والی ہے، تو وہ غلطی سے میں نے وہ لے لی تھی، تو اس سے کٹنگ نہیں ہو رہی، تو اس سے بڑی آسانی سے آپ جب کاٹیں گے تو بڑی آسانی سے ہو جاتی ہے۔ یہ دیکھیں، تو یہ طریقہ اتنا اچھا ہے کہ آپ ایک دفعہ بنائیں گے نا تو یقین مانیں آپ بار بار اس کو بنائیں گے، اور ماشاءاللہ پھر یہ کہ بچے بڑے سب جو ہے نا یہ بڑے شوق سے پیتے ہیں۔ آپ کو بازار سے کوئی بھی شربت، کوئی ٹینک وغیرہ، کچھ بھی جو ہے نا آرٹیفیشل جو یہ شربت وغیرہ، یہ کچھ بھی لانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ وٹامن سی سے بھرپور، اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے خود سے اس کو سیو کیا ہے، اس میں کوئی آرٹیفیشل چیز نہیں ہے۔ تو یہ دیکھیں، میں نے کاٹ لیا ہے، تو اب میں باقی کے سارے بھی میں اسی طرح میں کاٹ لوں گی۔ یہ دیکھیں، تو فرینڈس، آپ میری ویڈیو کہاں کہاں سے دیکھ رہے ہیں، اور آپ کے شہر کا یا آپ کے ملک کا جو ہے آج کل ویدر کیسا ہے، کیونکہ لاہور پاکستان میں تو آج کل جو موسم ہے، نہ سردی ہے نہ گرمی، بلکہ موسم جو ہے وہ گرمی کی طرف جا رہا ہے آہستہ آہستہ۔ تو آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ میری ویڈیو کہاں سے دیکھ رہے ہیں، اور آپ کا رمضان کیسا گزر رہا ہے۔ اور رمضان المبارک کے حوالے سے تو یہ جو ریسیپی ہے یہ بہت ہی اچھی ہے، اتنی یہ اس کا فائدے ہیں۔ آج کل بازاروں میں تو یہ ہے کہ ہر طرف مالٹے ہی مالٹے ہیں، اور جب اس کا سیزن ختم ہونے والا ہونا ہے تو پھر اس کی مالٹوں کی قدر محسوس ہوگی کہ بھئی اس کے کتنے فائدے ہیں۔ اور اب ہو تو زیادہ گرمی میں دل کرتا ہے کہ مالٹے ہوں تو وہ ٹھنڈے کر کے اس کا شربت بنا کے پئیں، یا اس کا جوس نکال کے، فریش جوس نکال کے پئیں۔ تو یہ دیکھیں، باقی دو تین رہ گئی ہیں، میں باقی کے بھی اسی طرح میں کاٹ لیتی ہوں۔ پھر ان کے لیے لیں گے ہم زپ لاک بیگ۔ تو ان کو کس طریقے سے زپ لاک میں، مالٹوں کو کس طریقے سے ہم لوگوں نے سیو کرنا ہے زپ لاک بیگ میں، تاکہ آپ اس کو بے شک پورا سال بھی استعمال کریں تو یہ کبھی بھی خراب نہیں ہوں گے۔ تو آپ نے ان کے پیکٹ کیسے بنانے ہیں، کہ اتنا فائدہ ہوتا ہے یہ بنا کے جب رکھے ہوتے ہیں نا، کہ باقی دوسرے کام بس یہ ہے کہ آپ افطاری کے بعد اگر یہ بنا کے پی لیتے ہیں نا تو کھانا بھی جو آپ کا ہے وہ سارا ہضم ہو جاتا ہے، آپ کو بعد میں کھٹے ڈکار نہیں آتے، یا جو وہ بوجھل پن ہوتا ہے نا وہ نہیں ہوتا محسوس، اگر یہ پی لیتے ہیں، کھایا پیا سب کچھ ہضم ہو جاتا ہے۔ تو بدل بدل کے صحیح رہتا ہے، کبھی افطاری کے ٹائم پہ کبھی کوئی چیز بنا لی، کبھی کس طریقے سے کیا، یا جو بھی آپ نے کھایا پیا ہے نا افطاری کے بعد 1 گھنٹہ بعد بھی اگر یہ بنا لیتے ہیں نا تو اس کے فائدے ہی فائدے ہیں۔ تو فرینڈس، میں نے یہ پورے جو یہ مالٹے تھے میں نے سارے آپ کے سامنے کاٹے ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ نے ان کو کاٹ لینا ہے، اور ان کے سیڈ نکال لینے ہیں اندر سے، تاکہ پھر جب آپ نے ان کو نکالنا ہے نا تو تب یہ کہ بالکل بس آپ نے نکالا اور جوسر جگ میں اس کو ڈالنا ہے، اور اس میں کیا کیا چیزیں شامل کرنی ہیں تو وہ پھر آپ آگے دیکھیے گا۔ وہ دیکھنے کے لیے آپ نے میری ویڈیو پوری دیکھنی ہے، اسکپ نہیں کرنی۔ آپ اسی طرح مسمی کا بھی بنا سکتے ہیں، میٹھے جو مطلب یہ نہیں مالٹوں کا جوس پی سکتے، کھٹے ان کو لگتے ہیں تھوڑے، تو وہ مسمی کو اسی طرح جیسے میں یہ کاٹ کے رکھ رہی ہوں اسی طرح آپ نے ان کو بھی کاٹ کے تو اسی طریقے سے سیو کر لینا ہے، تو وہ بھی اسی طریقے سے اس کا شربت بھی ایسے ہی بنے گا، اس کا فریش جوس بھی ایسے ہی بنے گا۔
جیسے میں یہ بنا رہی ہوں. تو یہ دیکھیں میں نے سب کے نکال لی ہیں جو چھوٹے تھوڑے بہت نظر آ رہے ہیں. باقی کا جو ایک آدھ ہوگا وہ تب بھی جب ہم فریز کیے ہوئے نکالیں گے نا تو وہ ایک دم سے جب آپ اس کو دیکھیں گے تو نکال. اب یہ دیکھیں میں نے آہستہ آہستہ کر کے میں نے یہ سارے نکال لیے ہیں. تو یہ دیکھیں میں نے سارے سیڈ نکال لیے ہیں. اور یہ جو لیمن میں نے آپ کو میں نے دکھائے تھے ان کو بھی میں نے باریک باریک اسی طرح کاٹ کے ان کے بھی میں نے سیڈ نکال لینے ہیں. ٹھیک ہے تو اب ان کو بھی جلدی جلدی سے یہ کاٹتے ہیں. تو لیمن بھی اسی طرح میں چاروں یہ چاروں کے چاروں اس میں آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں. ایک پیکٹ میں آپ نے اگر چھوٹا تو ایک پیکٹ میں آپ نے ایک لیمو جو ہے وہ کاٹ کے اسی طرح سلائس کر کے اس کے رکھنے ہیں تاکہ پھر جب آپ اس کا جوس بنائیں گے نا تو وہ مالٹوں کے ساتھ ہی اس کا بھی تو بڑا اچھا سا ٹیسٹ آتا ہے مالٹے کا. اور اس میں بھی وٹامن سی اور لیمو میں بھی وٹامن سی تو بڑا اچھا سا اس کا ٹیسٹ آتا ہے. تو اس میں پھر آپ جوس اس کا نکال کے تو کالا نمک ڈال کے پئیں, اوپر سے سفید زیرہ تھوڑا سا ڈال لیں تو بہت ہی. تو آگے میں شربت بنانا بھی آپ کو بتاؤں گی کیسے آپ نے شربت بنانا ہے. تو یہ دیکھیں چاروں لیمو جو تھے وہ میں نے کاٹ لیے. تو اب ان کے بناتے ہیں پیکٹ. تو یہ دیکھیں یہ میں نے میڈیم سائز کے زپ لاک بیگ میں نے لے لی ہے. تو اب اس کے اندر میں تقریباً ایک اپنی فیملی کے مطابق جتنی آپ کی فیملی ہے, اگر آپ بڑی فیملی ہے تو آپ دو مالٹے جو لے کر اس کے سلائس جو ہے نا اس کے اندر ڈال دیں, اور ایک لیمو جو ہے اس کے سلائس بھی اس کے اندر جیسے میں اس میں یہ دیکھے رکھوں گی نا. تو یہ دیکھیں اس طرح کر کے یہ سلائس یہ سارے ہم زپ لاک بیگ میں یہ ڈال دیں گے اپنی ضرورت کے مطابق, اپنی فیملی کے مطابق جتنا آپ نے. یا ایک جگ جو ہے نا یہ جو میں نے پیکٹ بنایا نا اس سے ایک جگ بنے گا تو آپ اتنے بنا لیں. جیسے یہ دیکھیں تو اس میں سلائس جو ہے اس میں ڈالیں گے اور اوپر سے میں ڈالوں گی ایک پورے لیمو کا سلائس وہ اس میں ڈال دوں گی. تو یہ دیکھیں باقی کے جو تھوڑے سے لیمو اس میں ڈالیں گے, اگر کھٹا کم پسند کرتے تو کم ڈال لیں. تو یہ دیکھیں میں نے اسی طرح کر کے میں نے 3 4 سلائس جو ہے نا میں نے ایک پیکٹ میں ڈال دیے. اور اب آگے کیا کرنا ہے وہ بہت ضروری ہے. وہ کرنے سے یہ ہے کہ آپ اس کو کافی عرصے تک سیو کر کے رکھ سکتے ہیں. تو یہ دیکھیں یہ ڈال دیا میں نے, اور آپ اوپر سے یہ دیکھیں یہ یہاں تک سارا بند کر کے تھوڑا سا رہنے دیں گے. اور یہاں سے میں جو ہے نا اس کے اندر جو تو یہ دیکھیں یہ اسٹرا جو ہے نا یہ میں ایک سائڈ پہ سارا بیگ بند کر کے اسٹرا لے کے اتنا بس چھوڑیں گے جتنا اسٹرا کا بس جو ہے نا وہ بس وہی اتنا. اور یہ منہ کے ساتھ اس کے اندر جتنی بھی ہوا ہے نا وہ ساری باہر نکال لیں گے. یہ دیکھیں باہر کی طرف یہ دیکھیں اب اس کے اندر بالکل ہوا نہیں ہے تو آپ اس کو جتنا مرضی عرصہ جو ہے نا وہ سیو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح اسٹرا کے ساتھ میں نے ساری ہوا اس کی باہر کھینچ لی ہے, اور جو اسٹرا کو باہر کھینچ کے زپ لاک بیگ کو میں نے لوک لگا دیا. تو یہ دیکھیں اب بالکل اس کے اندر ہوا نہیں ہے تو اب اس کو آپ سیو کر کے رکھ سکتے ہیں. تو میں باقی سارے بیگ جو ہے نا میں اسی طرح بنا کے ان کی ہوا نکال کے اندر سے تو اس کو میں فریز کر لوں گی. تو چلتے ہیں اس طرح سارے بنا لیتے ہیں, اور انشاءاللہ اسی طرح ابھی یہ میں نے بنائے ہیں پھر میں 2 4 دن بعد پھر میں اور بنا لوں گی کیونکہ وہ نکلتے جائیں گے. تو سیزن ختم ہونے تک جو ہے نا وہ میں کافی سارے بنا کے تقریباً رکھ لوں گی. تو اب یہ دوسرا پیکٹ لے کے اسی طرح 5 6 پیکٹ جو ہے نا یہ بن جائیں گے. تو میں ان کی ایسے ہی ہوا نکال کے اسٹرا کے ساتھ تو اس کو اچھی طرح اوپر سے لوک لگا دوں گی, لو کر دوں گی تاکہ ہوا جو ہے نا اس کے اندر نہ جا سکے, اور جو چیز ہم نے سیو کر کے رکھی ہے وہ زیادہ عرصے تک جو ہے نا وہ صحیح رہے. ٹھیک ہے
اب یہ دیکھیں، اب یہ منہ کے ساتھ میں اس کی ساری ہوا جو ہے نا وہ باہر کھینچ لیتی ہوں۔ تھوڑی سی محنت ہے پر اس کے فائدے آپ کو گرمیوں میں جو ہے نا وہ ملیں گے، اور اتنے فائدے کہ آپ گرمیوں میں یاد کریں گے واہ بھئی واہ کیا ٹھنڈی چیز، جب آپ اس کو پئیں گے نا اتنا فریش محسوس کریں گے کہ ٹھنڈا۔ اچھا سردیوں میں ہم لوگ اس کا فریش جوس جو پیتے ہیں نا اس کے تو فائدے ہیں، مزہ آتا ہی ہے، پر آپ کو پتہ ہے جب گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے نہ کھانا کھانے کو دل کرتا ہے، معدے پہ بھی گرمی ہوتی ہے، تو ان دنوں میں اگر آپ اس طرح کے فریش جوس بنا کے پیتی ہیں نا، یہ نہیں کہ یہ آپ جو بھی پھل ہے اس کو آپ اسی طریقے سے اگر سیو کر کے رکھ لیتے ہیں نا تو یقین مانیں ہر سیزن میں آپ اس کے فائدے جو وہ اٹھا سکتی ہیں۔ تو اسی طرح میں اور بھی چیزیں لے کے جو مطلب گرمیوں میں نہیں ہوں گی، آؤٹ آف سیزن ہوں گی، وہ میں اسی طرح سے لے کے تھوڑے تھوڑے پیکٹ بنا کے رکھ لوں گی۔ اور خاص طور پہ آج کل تو یہ ہے کہ میں نے جو بنا کے رکھا ہے نا یہ رمضان میں میرا سارا ختم ہو جائے گا، کیونکہ بچے جو ہے نا کھانا کھانے کے بعد یہ ضرور پیتے ہیں۔ تو ابھی تو یہ جو میں بنا کے رکھ رہی ہے نا یہ سارا جو ہے نا یہ رمضان میں ہی ختم ہو جائے گا، تو کوئی بات نہیں، پھر رمضان کے اینڈ میں جو بنائیں گے نا وہ پھر بعد میں چلے گا، عید کے بعد تک۔ تو یہ دیکھیں میں نے ساری پیکٹ بنا کے رکھ لی ہیں۔ تو فرینڈس اگر آپ کو میری ویڈیو ذرا سی بھی اچھی لگ رہی ہے تو آپ نے میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا ہے، سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا۔ تو یہ دیکھیں میں نے سارے پیکٹ بنا لیے ہیں، تو اب یہ جائیں گے فریزر میں۔ تو یہ رات کو افطاری کے بعد میں نے یہ ساری ویڈیو بنائی تھی، اور اب ان کو میں صبح جو ہے نا صبح نکال کے اس کا جوس فریش جوس نکالیں گے اچھا سا، تو پھر میں وہ ویڈیو آپ کے ساتھ جو ہے نا یہ دیکھیں اب صبح ملتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں صبح کے ٹائم صبح اٹھ کے میں نے سب سے پہلے میں نے جو کام کیا ہے نا میں نے یہ اس کو دیکھا ہے، یہ دیکھیں، اور اس میں جو ہے نا یہ اچھا خاصا فریز ہو چکا ہے۔ تو اب میں اس کا شربت بنا کے آپ کو دکھاتی ہوں۔ تو یہ دیکھیں میں نے اس کو کھول کے زپ لاک بیگ کو کھول کے اس میں ڈال دیا۔ تو فرینڈس آپ نے جگ بھی، میرے سے ایک مسٹیک ہو گئی تھی، آپ نے اس کو جب بھی فریزر سے نکال کے جگ میں ڈالنا ہے نا تو آپ نے اس کو نائف کے ساتھ یا ہاتھ کے ساتھ اس طرح توڑیں گے نا تو یہ بڑی آسانی سے ٹوٹ جائے گا، مطلب اس کے 2-3 پیس ہو جائیں گے۔ تو آپ نے پھر توڑ کے ڈالنا ہے، کیونکہ اس طرح آپ کے جو یہ جگ ہے نا مکسی جگ کو یہ نقصان پہنچ سکتا ہے، تو اس کی احتیاط کرنی ہے۔ میرے سے مسٹیک ہو گئی تھی تو آپ نے اس کی احتیاط کرنی، شکر ہے میرا جگ بھی بچ گیا تھا۔ تو اب میں نے یہ دیکھیں وہ میں نے ایک پیکٹ اس میں ڈالا ہے، اور 3 کھانے کے چمچ میں نے اس میں ڈالی ہے چینی کم یا زیادہ آپ اپنی مرضی کے مطابق کر لیں، یہ آپشنل ہے، اگر آپ نے ڈال